اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع پیش خدمت ہے ہماری ذہین نئی نسل کے نام۔ آج کل ہر طرف چوتھے انقلاب کی باتیں ہو رہی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ آج کے دور میں کمپیوٹرز خود کار ہونے کے علاوہ سوچنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایسے کمپیوٹرز کو روبوٹس کہا جاتا ہے، اور اس علم کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مصنوعی ذہانت کا نام دیا گیا ہے۔ میری ویڈیو نمبر 29 مصنوعی ذہانت اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی ویڈیوز میں جا کر ضرور چیک کرنا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، پرانے انقلابوں میں جو اہمیت انرجی کو حاصل تھی، اس دور میں وہی اہمیت ڈیٹا کو حاصل ہے، کیونکہ مشینوں کی مصنوعی ذہانت دستیاب ڈیٹا کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ ڈیٹا کو مصنوعی ذہانت کے لیے کیسے استعمال کیا جاتا ہے، اس کے لیے ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ فرض کیا آپ کے گھر میں ایک خود کار ڈرون ہو، اور آپ اپنے گزشتہ 5 سال کا سارا ریکارڈ اس ڈرون کو فراہم کرتے ہیں۔ اس ریکارڈ میں یہ چیزیں ہیں کہ آپ نے کس دن کیا کھانا بنایا، اور اس دن موسم کیسا تھا، اور آپ نے چیزیں کس دکان سے خریدی تھیں۔ اس سب ریکارڈ کو سامنے رکھ کر ڈرون آپ کے ہر دن کی ضرورت کی چیزیں آپ سے پوچھے بغیر دکان سے خرید لائے گا۔ اس لیے آپ اندازہ لگائیں کہ ان سوچنے والے کمپیوٹر سے انڈسٹری میں کیسا انقلاب آئے گا۔ اگر غریب ملکوں نے وقتی طور پر مثبت اقدام نہ کیے تو وہ معجزاتی ترقی نہیں کر سکیں گے۔ اس انقلاب سے امیر اور غریب ملکوں کے درمیان فرق مزید بڑھتا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غریب ممالک کے پاس معاشی غربت کے علاوہ علمی غربت بھی ہے۔ اس علمی غربت کی وجہ سے وہ جدید چیزیں بنا ہی نہیں سکیں گے۔ سب سے اہم چیز ڈیجیٹلائزیشن ہے، اور حکومت کی ذمہ داری صرف اس سے پوری نہیں ہوتی کہ وہ ڈیجیٹلائز کر دے، بلکہ تعلیمی نظام میں انقلابی تبدیلیاں کرنی ہوں گی۔ اس صنعتی انقلاب کے لیے درکار مہارتیں سکھانے کے لیے خصوصی پروگرام شروع کیے جائیں۔ آپ لوگ بھی سوشل میڈیا پر ایک بھرپور مہم چلائیں، کیونکہ نئی سکلز نہ سکھانے کے 2 خطرناک نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ پہلا خطرہ تو معاشی عدم مساوات کا ہے، کیونکہ اس وقت پاکستان میں ایسے بہت کم لوگ ہیں جو اس صنعتی انقلاب کے لیے درکار سکلز سے لیس ہیں، اس لیے وہ منہ مانگی رقم لینے میں کامیاب ہوں گے، جبکہ دوسری طرف ایسے لوگوں کو کوئی کم مزدوری پر بھی نہیں رکھے گا جن کے پاس جدید سکلز نہ ہوں گی۔ صنعت یا صنعتی مزدوروں میں سے کسی کا بھی پیچھے رہ جانا ملکی مفاد میں نہیں ہو سکتا۔ صنعت کار اور حکومت کے علاوہ ہر فرد کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خود کو اس قابل بنائے کہ وہ اس صنعتی انقلاب سے بھرپور فائدہ اٹھا سکے۔ میری تمام طالب علموں سے گزارش ہے کہ کمپیوٹر پروگرامنگ کی سکلز سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہے، لازمی سیکھیں۔ اس کے علاوہ ایڈیٹنگ، ڈرون ٹیکنالوجی کے سافٹ ویئر، ہارڈ ویئر، اسپیس ٹیکنالوجی کا بھی آگے چل کر بہت اسکوپ ہے۔ فی الحال فری لانسنگ سے کمائی شروع کر لیں، اگر ہو سکے تو میٹاورس کو بھی ذہن میں رکھیں۔ میری دعا ہے 2047 عیسوی میں جب ہماری 7 سالہ آزادی کی سالگرہ ہو رہی ہو تو آپ اور آپ کے بچے دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہوں۔ اور میری شروع کے 1 سے 20 کے درمیان ویڈیوز میں جا کر دیکھیں۔ ایک میری ویڈیو ہے غریب کیوں غریب رہتا ہے، تو اس میں تو میں نے یہی بتایا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسی کو غریب نہیں رکھا جاتا، انسان خود اپنے ہی نفس کے ہاتھوں نقصان اٹھاتا ہے۔ برائے مہربانی کر کے اس پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنے ویژن کو بڑھائیں۔ جزاک اللہ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔